نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، اے رحیم و کریم، اے مالک و خالق، اے کل کائنات کے مالک، ان اللہ یہدی من یشاء و یضل من یشاء، بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت کے راستے پہ چلاتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے۔ یا رب العالمین، تو ہمیں ہدایت پہ چلنے والوں میں بنا۔ یا اللہ، ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ اللہ، ہمیں قرآن کے احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج ہم سورہ انعام کی جو 10 پوائنٹ شروع کیے ہوئے تھے، سورہ انعام کی 3 آیتیں 151، 152، 153، آج ان کا آخری پوائنٹ ہے، 10واں پوائنٹ، 10واں حکم حرام جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس میں یہ 3 آیتیں ہیں جس میں ہر آیت کے آخر میں وصیت لکھا ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے۔ وصیت وہ حکم ہوتا ہے جس پر سختی سے حکم دیا جاتا ہے کہ اس پر عمل کرنا لازمی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تینوں آیتوں میں ان چیزوں کا بیان ہے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ پہلی آیت میں 5 احکام ہیں، دوسری آیت میں 4 احکام ہیں، تیسری آیت میں 1۔ کیونکہ آج ہمارا یہ آخری پوائنٹ ہے، 10 احکام پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ تینوں آیتوں کا جو بیان ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ایک حکم کا جو حرام کا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور اتنے ہی پوائنٹ ہیں اس کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد 10ویں حکم میں اللہ نے فرمایا، ھذا صراط مستقیم۔ تفسیر ابن کثیر میں عبداللہ بن مسعود تھوڑا سا تعارف کروانا چاہتی ہوں، کیونکہ آج آخری پوائنٹ ہے۔ پیچھے جو ہم نے 9 پوائنٹ بیان کیے ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑا ان کا تعارف ہو جائے گا کہ ان 10 پوائنٹ میں کس کس چیز کو حرام کیا ہے، کس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، وصیت میں کیا لکھا ہے، کس پر عمل کرنا ہے اور کس پر نہیں کرنا۔ تو ان 10 پوائنٹ پہ عمل کرنا ہمارے لیے، یہی ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وصیت نامہ دیکھنا چاہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو تو وہ ان آیات کو پڑھ لے۔ سورہ انعام کی ان 3 آیات کو پڑھ لے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کو ہم پہ حرام کیا ہے، اور اپنے وصیت نامے، یہ اللہ کا وصیت نامہ ہے، اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی نبی صلی اللہ آپ کی مہر لگی ہوئی وصیت نامہ جو دیکھنا چاہے تو وہ ان 3 آیات کو پڑھ لے۔ ان میں وہ وصیت موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خدا بندی امت کو دی۔ یہ نبی کا وصیت نامہ ہے۔ اور
حضرت عباد بن صامت نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خطاب کر کے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے 3 آیتوں پر بیعت کرے؟ میں تمہیں وصیت نامہ دے رہا ہوں، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرو کہ ہم اس پہ عمل کریں گے۔ یہ اللہ کا بھیجا ہوا وصیت نامہ ہے، کیونکہ یہ قرآن میں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور وہی وصیت نامہ میں اپنی امت کو دے رہا ہوں کہ قیامت پر تک اس پر عمل کرنا ہے۔ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرو، جو اس بیعت کو پورا کرے گا تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں 10 احکام بیان کیے ہیں۔ پہلا حکم، سب سے بڑا گناہ شرک جو حرام ہے، شرک سے بچو۔ اللہ سب گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ دوسرا بڑا گناہ والدین کی نافرمانی۔ اے انسان تو سوچ ذرا، کیا تو نے کبھی سوچا ہے کہ والدین کی نافرمانی جو ہم کچھ سمجھتے نہیں، باپ کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو جائیں انہیں اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں، ماں کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیتے ہیں، ماں آہستہ آواز سے بولتی ہے، بیٹا اونچی آواز سے بولتا ہے۔ اے انسان، زبان کی سختی اپنی ماں پہ نہ آزما جس نے تجھے بولنا سکھایا۔ تو اللہ نے ماں باپ کا اتنا رتبہ بڑھایا کہ قرآن پاک میں جہاں اپنا ذکر کیا کہ کسی کو میرا شریک نہ بناؤ، وہیں اللہ نے حکم دیا فَلِلْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ماں کی نافرمانی ماں باپ کی حرام ہے۔ 2 حرام ہو گئے۔ تیسرا حرام کیا ہے؟ اولاد۔ ہم سوچتے ہیں کون ایسے ماں باپ ہوں گے جو اولاد کو قتل کرتے ہیں؟ زمانہ جاہلیت میں تو مکے کے لوگ جو تھے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، لیکن آج کے دور میں ہم کیسے اولاد کو قتل کر رہے ہیں؟ اول تو اللہ کہتا ہے رزق کی پریشانی میں کہ ہماری کمائی اتنی نہیں، ہم اتنے بچوں کو 2 بچے ہی کافی ہیں، اگر تیسرا ہوا تو ہم کہاں سے پالیں گے اسے؟ تو حمل گرا دیتے، یا پھر کیا کرتے ہیں، جب حمل ٹھہرتا ہے تو الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، دیکھتے ہیں بیٹی ہے بیٹا ہے، اگر بیٹا ہے تو حمل رکھ لیتے ہیں، اگر بیٹی ہے تو ضائع کروا دیتے ہیں۔ یہ اولاد کا قتل ہے۔ تیسرا قتل کیسے کرتے ہیں کہ اولاد کی تربیت ہی اتنی غلط کرتے ہیں کہ وہ چور، ڈاکو، لٹیرے، اغوا کرنے والے، زنا کرنے والے، جوا کھیلنے والے، شراب پینے والے، کون بناتا ہے انہیں؟ بچہ تو اللہ کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے، لیکن والدین جو ہیں وہ اولاد کو ان راستوں پہ چلاتے ہیں، جو اولاد کی نگرانی نہیں کرتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ مختصر میں بتا رہی ہوں وہ 10 پوائنٹ جو اللہ نے حرام کیے، تو وہ اتنے بڑے بن جاتے ہیں مجرم کہ یا تو وہ جیل میں پڑے سڑتے رہتے ہیں، یا انہیں پھانسی ہوتی ہے، یا وہ پولیس مقابلے میں مارے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی والدین کے ذمے قتل آتا ہے اولاد کا، کہ وہ ان راستوں سے روکتے نہیں جو موت کی طرف جاتے ہیں۔ تیسرا گناہ کیا ہے؟ بڑے گناہ حرام ہیں جو ہے، اور چوتھا گناہ ہے بے حیائی، فحاشی، زنا، اغوا۔ فحاشی کی بہت ساری صورتیں ہیں، کھلم کھلا بھی ہوتی ہے، چھپ چھپ کے بھی ہوتی ہے۔ فحاشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں، شراب کا اڈا ہے، جوئے کا اڈا ہے، ناچ گانے کا اڈا ہے، کلب بنے ہوئے ہیں، اور وہیں چھپ چھپ کے گناہ بھی ہوتا ہے، زنا بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حرام ہے۔
4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट क्या है? 5वां है कत्ले नाहक, किसी इंसान को नाहक कत्ल करना। सिर्फ 3 जुर्म ऐसे हैं, अगर वो जुर्म हो तो फिर अल्लाह का हुक्म है कि उन्हें कत्ल कर दो, अगर उसने वो जुर्म नहीं किया। पहला जुर्म क्या है कि अगर कोई शादीशुदा मर्द औरत हैं और वो जिना करते हैं और साबित हो जाता है तो उन्हें संसार कर दो, उन्हें कत्ल कर, वाजिबुल कत्ल है। तो कितने जिना होते हैं? कभी किसी को संसार किया गया, कभी किसी को ये कुरान ने सजा दी है, अल्लाह ने सजा दी है कि जानी मर्द औरत को पत्थर मार मार के हलाक कर, संसार कर दो। आज तक किसी को संसार किया गया? नहीं किया। अल्लाह अकबर। एक ये जुर्म हो तो कत्ल कर दो। दूसरा जुर्म, अगर मुसलमान है, कलमा पढ़ने वाला है, वो मुर्तद हो जाए, काफर हो जाए, कलमा छोड़ दे, तो अल्लाह का हुक्म है मुर्तद को जहाँ देखो वहीं कत्ल, उसका पोर पोर अलग कर दो काफर। ये हुक्म दिया, उसे कत्ल कर सकते हैं। तीसरा हुक्म क्या है कि अगर आपने किसी का नाहक खून किया है, जैसे आजकल करते हैं, पिस्टल दिखाया निकाल दो, अगर जरा उसने रुकावट की, अपना बचाव किया, तो उसे गोली मार दी। क्या उसका कोई कसूर था? वो भी किसी माँ का बेटा था, कोई बच्चों का बाप होगा, बच्चे इंतजार में बैठे होंगे। जिसने एक इंसान का नाजायज कत्ल किया, उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया, वो कत्ल हराम। तो ये 3 के हैं, वाजिब है, कर सकते हैं कत्ल। लेकिन उसके अलावा जो नाहक कत्ल करना, बग़ैर किसी को अपनी हवस के लिए, लालच में, लूटने के लिए, वो हराम है। अल्लाह अकबर। उनका माल खाना नाजायज़ था, बच्चे छोटे हैं, उसकी जायदाद है, उसके बाप का कारोबार है, वो रिश्तेदार जो वारिस बनते हैं वो अपने माल के साथ उसका माल मिला लेते हैं और खाते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं उन्हें कहते हैं हमने तेरे बाप से ख़रीद लिया था, ये जायदाद ख़रीद ली थी, ये दुकान ख़रीद ली थी, ये मकान ख़रीद लिया था, तुम्हारा इसमें कोई हिस्सा नहीं है, आप कमाओ और खाओ। तो इस तरह से लोग यतीमों का माल, तो अल्लाह कहता है जो यतीम का माल खाता है वो जहन्नम की आग से पेट भरता है। 6वां हराम ये था। 7वां हराम नाप तोल में कमी। कई कौमें अल्लाह ने अजाब नाज़िल किया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम भी डंडी मारते थे, नाप तोल में कमी करते थे, नापते तो खींच कर नापते, एक गिरा वो बढ़ जाता। तो नाप तोल में कमी करना भी हराम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हज़रत शुएब की अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब नाज़िल किया था। आप भी उस अजाब से डरें, अगर दुनिया में नहीं तो आखिरत में तो अजाब मिलेगा। ये 7वां पॉइंट था। 8वां पॉइंट क्या है? अदल इंसाफ। जब अदल की कुर्सी पे बैठो तो इंसाफ से फैसला दो, किसी हक के हक में नाहक फैसला ना दो कि मुजरिम तो बच जाए और जो बेकसूर है वो फांसी पे चढ़ जाए। गवाही देने वाला सच्ची गवाही दे, चाहे अपने बाप के खिलाफ ही क्यों ना हो। कुरान कहता है चाहे तेरी अपनी ज़ात के खिलाफ ही क्यों ना हो, लेकिन सच बोलो, फैसला सही करो, गवाही सही दो। ये था 8वां पॉइंट। आगे तफसील काफ़ी है इसकी। 9वां पॉइंट क्या था? वादा पूरा करो। कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को जब पैदा किया तो उनकी कमर पे हाथ फेर के तमाम रूहों को हाज़िर किया, क़यामत तक जो आने वाली थी, और सबसे वादा लिया। हर रूह अल्लाह से वादा करके आई है। अल्लाह ने कहा लस्तु बिरब्बिका, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ?
रूहों ने कहा बला शहीदना, बेशक है अल्लाह तू हमारा रब है, हम गवाही देते हैं। तो अल्लाह कहता है अल्लाह की उसको अहद को भी पूरा करो और इंसानों के अहद को भी वादा करो तो पूरा करो। अगर वादा नहीं कर सकते, तुम्हें पता है कि हमसे वादा पूरा नहीं होगा, तो जिससे वादा कर रहे हो उसे कहो कि मैं कोशिश करूँगा ये तेरा काम करने की, लेकिन मैं वादा नहीं कर, क्योंकि अल्लाह ने हराम किया है अगर मैं ना वादा पूरा कर सका। ये था 9वां पॉइंट। अब 10वां पॉइंट आज का बयान है। उसका बयान मुख्तसर था, इसलिए मैंने पीछे से तफसील से लेके थोड़ा थोड़ा पॉइंट बताया आपको कि इन 3 आयतों में अल्लाह ताला ने कौन से गुनाह हैं जिन्हें हराम किया है सख्ती से, जो कि अपने वसीयत नामे में अल्लाह ने लिख दिए हैं। और इन 3 आयतों को पढ़ते रहा करें और इन गुनाहों से बचें जो कि अल्लाह ने वसीयत की अपने नबी को, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वसीयत नामा दिया अपनी उम्मत। तो आज की आयत जो है 10वें पॉइंट, तीसरी आयत में सिर्फ एक ही पॉइंट है। पहली में 5 थे, दूसरी में 4 थे, 9 हो गए, और तीसरी में एक ही। वो क्या है? वो सब पे हावी है, सबका निचोड़ उसमें है। इन 9 हराम की हुई चीज़ों का, 9 अहकाम का सारा 10 का 10 इसमें आ जाता है। वो क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने एक खत खींचा, लंबी लाइन खींची और उनसे फरमाया कि देखो ये अल्लाह का सीधा रास्ता है। क्या है? सिराते मुस्तकीम, सीधा रास्ता। और दूसरी आयत में अल्लाह क्या फरमाता है? हाज़ा सिराती मुस्तकीमा। ये 10 पॉइंट जो है यही सिराते मुस्तकीम है, यही सीधा रास्ता है। इन गुनाहों से बचोगे तो तुम सीधे रास्ते पे रहोगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधा खत खींचा, फिर उनकी साइडों पर एक एक छोटी लकीरें लगा दी और कहा कि ये इससे हटकर जो लोग चलते हैं, ये गुनाह नहीं छोड़ते, वो इस रास्ते से, सीधे रास्ते से भटक जाते हैं, वो शैतान के रास्ते पे। ये छोटे रास्ते जो हैं ये शैतान के रास्ते हैं, इन रास्तों पे शैतान बैठा है, और जो इन रास्तों पे चलेंगे वो गुमराह हैं, वो सीधे रास्ते से भटके। सीधा रास्ता तो एक ही है जो जा रहा है, बाकी छोटे छोटे रास्ते जो हैं ये गुमराही के हैं। ये वो 10 गुनाह हैं। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह ने इस आयत में आखिर में क्या फरमाया? हाज़ा सिराती मुस्तकीमा। यही 10 पॉइंट जो हैं यही सीधा रास्ता है। अल्लाह कहता सिराती, मेरा रास्ता, यही मेरा रास्ता, सीधा रास्ता है। फत्तबिहू, ईमान वालो इसी पर चलो। अब आपने ये 10 पॉइंट सुन लिए हैं, इन पर अमल करना है। अगर अमल करेंगे तो हम मुसलमान हैं। इस्लाम का क्या मतलब है? फरमाबरदारी करना, अल्लाह का हुक्म मानना, अल्लाह ने जो हुक्म दिया उस पर अमल करना। अब अल्लाह ने जो ये 10 अहकाम जो दिए हैं इन पर अमल करना हमारा फ़र्ज़ है। अब हमें पता चल गया ना कि कौन कौन से बड़े गुनाह हैं, तो उसकी फरमाबरदारी करने को कहते हैं इस्लाम। इस्लाम क्या है? अल्लाह की फरमाबरदारी कर, और जो अल्लाह की फरमाबरदारी करता है वही मुसलमान, और जो इन अहकाम की फरमाबरदारी करेगा, इन पे अमल करेगा, वही मुसलमान है। अल्लाह कहता है फत्तबिहू, इसी की पैरवी करो, इसी रास्ते पर चलो, यही मेरा सीधा रास्ता है। ये 10 पॉइंट जो हमने बयान किए, सारा निज़ाम जो है वो इसी में आ जाता है। वो जो छोटी लाइनें लगाई वो बहुत सारे रास्ते हैं,
جہاں شیطان کا قبضہ ہوتا ہے، شیطان گمراہ کرتا ہے، تو جو ان راستوں پہ چلیں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے، وہ صراط مستقیم سے بھٹک۔ ولا یتبعوا السبل، ان دوسرے راستے پر نہ چلو، فتفرق بکم عن سبیلہ، اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ چھوٹے راستے پہ چلو گے تو دوسرے شیطانی راستے پہ چل پڑو گے۔ تو اللہ کہتا ھذا صراط مستقیم، یہ 10 پوائنٹ جو ہم نے دیے ہیں، یہ 3 آیتیں جو دی ہیں، یہی اللہ کا سیدھا راستہ ہے۔ کون سا راستہ ہے؟ صراط مستقیم۔ یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ ھذا کا مطلب یہ 3 آیتیں سورہ انعام کی، اور ان 3 آیتوں میں جو گناہ ہم نے کہے ہیں، بیان کیے ہیں، جن کا حکم دیا ہے، ان پر نہ چلو۔ اگر ان پر چلو گے تو تم اس سیدھے راستے سے، صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے۔ ھذا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ ھذا کا اشارہ اسلام کے اوپر ہے، کیونکہ یہی 10 گناہ جو ہیں، 10 حکم جو ہیں اللہ کے حرام کیے ہیں، یہی اسلام ہے، انہی پر عمل کرنا۔ اسلام یا قرآن کی طرف ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے سورہ انعام کی طرف اشارہ ہو، کیونکہ اس میں بھی پورے اصول توحید، رسالت اور اللہ کے احکام اور شرعی احکام سب اس میں دیے ہوئے ہیں سورہ انعام میں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان دوسرے راستوں پر نہ چلنا، تَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ، یہ تمہیں صحیح راستے سے ہٹا دیں گے، فرق ڈال دیں گے، تم غلط راستے پہ چل نکلو گے، شیطان کے راستے پہ چل نکلو گے اور صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ۔ اللہ کہتا ہے خالص میرے دین میں شامل ہو جاؤ، خالص اسلام میں شامل ہو جاؤ، اس میں شرک کی ملاوٹ نہ کرو۔ لیکن ہم اللہ کے احکام بھی مانتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سے وعدہ بھی کرتے ہیں، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ ہم دوسروں سے بھی مدد مانگتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، ان سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَإِذَا دَعَانِي، اللہ تم سے کہتا ہے ایمان والو مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں جب تم مجھے پکارتے ہو، پھر کیوں دوسروں سے مانگتے ہو؟ ملاوٹ نہ کرو اپنے دین میں، خالص اللہ کے بندے بن کے رہو، اللہ کا حکم مانو۔ پھر آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ تینوں آیتوں کے اینڈ میں وصیت کا لفظ آیا ہے کہ میں یہ وصیت کر رہا ہوں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی وصیت نامہ جو اللہ کے حکم سے جاری ہوا، اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم سے یہ وصیت نامہ جاری ہوا، جس میں یہ 10 احکام ہیں، ان پر عمل کرنا ہم پر فرض ہے۔ یہی توحید اللہ کہتا ہے صراط مستقیم، ھذا، یہی صراطی، میرا راستہ، مستقیم، سیدھا۔ یہ لفظ آپ پڑھ کے دیکھیں، آیت نمبر یہ نکال لیں سورہ انعام کی 151، 152، 153، یہ آخری آیت ہے، تیسری آیت، جس کے آخر میں، تینوں آیتوں کے آخر میں وصیت کا لفظ آیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے۔
تو پھر آگے اللہ کیا فرماتا ہے اس آیت کے اختتام پر، جہاں یہ تیسری آیت ختم ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے ذالکم وصاکم، یہ تم کو نصیحت کی جا رہی ہے، بھی لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس وصیت نامے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا یہ 3 آیتوں کا جب بیان تھا، یہ ہر دین کی بنیاد رہی ہے، ہر نبی پر یہی آیتیں نازل ہوئی ہیں، ہر شریعت میں یہی، شریعت موسوی ہو، شریعت عیسوی ہو، شریعت محمدی ہو، سب کی دین کی بنیاد یہی 3 آیتیں ہیں، جس میں 10 بڑے گناہ حرام بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ 10 آیتیں ہر دین میں شامل رہی ہیں۔ ایک آیت بھی مس نہیں ہوئی اس میں سے، کسی نبی کے دور میں بھی، کہ کسی ایک آیت کا ہی اس میں ذکر نہ ہو۔ جتنے نبی آئے حضرت آدم سے لے کے، سب کی شریعت میں یہی گناہ شامل تھے، یہی حکم شامل تھے اللہ کے۔ تو اس لیے یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، یہی اسلام ہے، یہی قرآن ہے، یہی اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ آپ کے پاس یہ 10 پوائنٹ پورے ہونے چاہیے، بلکہ آگے بھی لوگوں کو کریں، جو پھر اس پہ عمل کرے گا اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا، اب دعا کر لیں، یا رب العالمین، ہم نے تیرے احکام پورے اپنی طرف سے کوشش کر کے لوگوں تک پہنچا دیے ہیں۔ اے میرے مولا، تو میری زبان میں وہ تاثیر پیدا کر کے سننے والوں کے دلوں پہ اثر کر۔ یا اللہ، جس نے میرا ذکر بیان سنا، اے اللہ انہیں توحید کے راستے پہ، قرآن کے راستے پہ، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ان 10 جو احکام دیے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں گمراہی سے بچا۔ یا رب العالمین، ہمیں قرآن کو سن کر اس پہ ایمان لانے کی، اسے یقین کرنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے سینے قرآن کے نور سے روشن کر۔ بے شک تیرا قرآن ہی دین ہے، تیرا قرآن ہی اسلام ہے، تیرا قرآن ہی نور ہے، تیرا قرآن ہی سیدھا راستہ ہے، توحید کا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ یا رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پہ عمل کریں اور اس دین کو آگے پھیلائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ واجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد